بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں جو شخصیات مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں ایک نمایاں نام سلطان یوسف المعروف صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور جرأت و استقلال سے قبلہ اول فلسطین کو صلیبیوں کے پنجہ استبداد سے آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی ان کے دلیرانہ اور بہادرانہ کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ ملت کے دفاع کا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی شمشیر کو بے نیام کرتے ہوئے میدان قتال میں داد شجاعت دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخری 6 سالوں جو کہ سلطان کی حیات کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہے کہ جن میں انہوں نے مسلسل صلیبیوں کو گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی انیوں میں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں میں سر میٹ دوڑاتے ہوئے، تلوار بلند کرتے ہوئے، اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے بسر کیا۔ آج اسی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہے یہ امت۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں یعنی 1091 عیسوی سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 عیسوی بمطابق 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العاضد دین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اسے قبلہ اول سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا، جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ، کہ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان بندوں کو ہم کچھ اور اپنے عجائب دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے والا اور سب
دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس یروشلم فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آشکارا ہوگا۔